بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اردو اسلامی یوٹیوب چینل آئینہ معرفت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کا عنوان ہے سود خور سے ولی بننے کا واقعہ۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے ہوئے ہیں۔ طریقت میں آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں بہت دولت مند تھے لیکن سود خور تھے۔ ہر روز مقروضوں کے گھر تقاضا کرنے جاتے اور معمول سے سود کی رقم وصول کرتے تھے۔ جب تک وصول نہ کر لیتے اسے نہ چھوڑتے۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانی ہے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے قرض داروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو۔ سود خوری کی وجہ سے آپ کا دل اتنا سخت ہو گیا تھا کہ آپ نے اندر ہی سے اس سائل کو جھڑک دیا اور سائل چلا گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہ خون ہی خون ہے۔ جو گوشت سود کی مد میں کسی مقروض کے گھر سے لے کر آئے تھے وہ پکانے کے بعد خون میں تبدیل ہو گیا۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعہ نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسی وقت سابقہ بے روی سے توبہ کی اور ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ سود خوری کی وجہ سے آپ اتنے بدنام ہو چکے تھے کہ آپ کی سود خوری کے چرچے گلی گلی میں تھے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی اس بات کا علم تھا کہ آپ سود کھاتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ گھر سے باہر نکلے تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ بچے پکارنے لگے، ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، ہم پر اگر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، اے رب، بچوں تک تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ پھر آنکھوں میں ندامت کے آنسو لے کر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی اور اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل ڈالا اور ایک اللہ والے انسان بن گئے اور دنیاوی دولت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ جس قدر دولت کے پجاری تھے اتنا ہی دولت سے دور بھاگنے لگے۔ سب قرض داروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب راہ خدا میں دے ڈالا، عبادت و ذکر الہی میں مصروف ہو گئے، دن کا روزہ رکھتے اور رات کو قیام کرنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن پھر انہی لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش رہو، حبیب العابد جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہا کہ اے اللہ، یہ سب تیری طرف سے ہے، جو کچھ کرتا ہے تو ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بدل دیا تھا کہ اب آپ دنیا داری کے کاموں سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ بچا ہے، فاقوں تک کی نوبت آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر 10ویں روز مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے
تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا۔ عمدہ عمدہ کھانے تیار رکھے ہیں۔ بیوی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی بول اٹھی کہ یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی اور 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہیں، اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ خیال گزرا کہ خدائے پاک نے ایک گناہ گار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا، اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کروں تو نہ جانے کیا کچھ دے۔ یہ خیال آتے ہی خلائی کے دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور ایسی عبادتیں اور ریاضتیں کی کہ اسرار الہی سے بے نقاب ہو گئے۔ عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ بے شک جو جتنی محنت کرے گا اسی قدر وہ صلہ پائے گا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں قبول فرمائیں گے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے کتنے بھی گناہ سرزد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لینی چاہیے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے، اور اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے واقعات سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔